سورہ کہف اب تک 4-5 درس کے اندر اصحاب کہف، ان کی تفصیل، ان کے واقعات اور ان کا تذکرہ مکمل ہونے کے بعد اب سورہ کہف کے اندر دیگر احکام شرعیہ شروع ہو رہے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ کیوں بیان کیا؟ کیونکہ یہودیوں کا اعتراض تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان کو ان کے بارے میں پتہ ہوگا۔ حضور نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اظہار، آپ کے سچے ہونے نبی کا اظہار ہو گیا۔ اور کفار مکہ اصل تو وہ محرک اور سبب تھے کہ وہ گئے تھے یہودیوں کے پاس کہ کیسے انہیں روکا جائے، تو انہوں نے سوال بتائے تھے۔ یہودیوں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ یہ قرآن پاک اور خصوصاً مکے والوں کے تو کلمات قرآن نے ذکر کی ہیں کہ یہ قرآن پاک ان کو کوئی بتاتا ہے، کسی کی اسٹوری سنتے ہیں پھر یہ ہمیں بتا دیتے ہیں۔ تو جو 15 دن کا گیپ آیا، اس سے بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ ہوتا تو وہ ضرور اگلے دن بتا دیتا، لیکن یہ 15 دن کے بعد جو وحی آئی ہے، اس بات کی دلیل تھی کہ یہ کلام اللہ کا ہے، جب اللہ چاہتا ہے اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک انہیں پڑھ کر کیوں سنایا؟ تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، ان کی رغبت اس کی طرف ہو جائے۔ اور جب حضور انہیں سناتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، تو مالدار لوگ حضور سے دور رہے، لیکن جو کم مالدار تھے، فقراء تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جلدی قبول کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دین، حضور نے فرمایا، غریبی سے شروع ہوا ہے اور پلٹ کر غریبی میں ہی آئے گا۔ اور حضور فرماتے تھے، اللہ تو مجھے زمرہ مساکین میں اٹھانا، مالداروں میں نہیں، زمرہ مساکین یعنی کم مالدار لوگوں میں، غریب لوگوں میں میرا حشر فرمانا۔ یہ غریبوں کے لیے تسلی اور اطمینان بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقے کو یہ عزت عطا فرمائی۔ مالدار ہونا برا نہیں، حرام نہیں، لیکن اس کے سوالات اور جوابات زیادہ ہیں، جس سے آخرت کے اندر وقت زیادہ لگے گا۔ پھر بسا اوقات مال دنیا انسان کو گناہ کی طرف زیادہ لے جاتا ہے بنسبت غریبی کے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان غریبی میں ہی بہت سارے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ بہت سارے لوگ نشوں پر، برے کاموں پہ انہیں استعمال کر لیا جاتا ہے، وجہ ان کا کم پڑھا لکھا ہونا، غریب ہونا، لوئر طبقے سے تعلق رکھنا، تو وجوہات الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ لیکن دین کو قبول کرنا، دین کو اختیار کرنا، دین پہ عمل کرنا، جو لوئر طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ جاذبیت کی، جذب کرنے کی، قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ رکھی ہے۔ انسان کا مالدار ہونا اس میں تکبر اور بڑا پن پیدا کر دیتا ہے، اور وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب مجھے نفع ہوگا تو میں یہ بات قبول کروں گا، ورنہ نہیں۔ اسی طرح کی سچویشن جو ہے اب اسی رکوع کے اندر اگلی آیتوں کے اندر آ رہی ہے، اور بہت ہی جو ہے پرمغز گفتگو ارشاد فرمائی گئی۔ سب سے پہلے آغاز یوں ہوا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کے رب کی آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، آپ اس کی تلاوت کرتے رہیے، آپ اس کی تلاوت کرتے رہیے، آپ اس کو پڑھتے رہیے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ کوئی سامنے والا قبول کرے یا نہ کرے، سمجھے یا نہ سمجھے، آپ تلاوت ضرور کیجئے، آپ پڑھیے ضرور،
اس سے وہ اعتراض جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ یار قرآن تو سمجھنے کے لیے اترا ہے اور یہ مولوی یا یہ حفاظ اسے رٹا لگا لگا کے بچوں کو یاد کروانے پر زور دیتے ہیں، حافظ بنواتے ہیں، حالانکہ قرآن حفظ کے لیے نہیں اترا بلکہ قرآن تو عمل کے لیے اترا۔ یہ ایک مفہوم یا ایک اعتراض جو دین سے تھوڑا سا بیزار طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ تلاوت کرتے رہیے اپنے رب کی کتاب جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ اس سے ان کے اس اعتراض سے صرف نظر کرنا ہے، قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے بہرحال اس کا پڑھنا کار ثواب ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھنا خود ایک نعمت الہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مسلسل تلاوت فرمائی ہے۔ حضرات صحابہ کرام ایک ایک رات میں قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے، اور جو معتدل مزاج تھا وہ 7 دن میں تو قرآن پڑھتے ہی پڑھتے تھے۔ یہی وجہ ہے ہر قرآن پاک کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوتا ہے منزل نمبر 1، پھر منزل نمبر 2، پھر 3 اور 7 منزلیں۔ تو وہ تلاوت قرآن کی اتنی کیا کرتے تھے کہ ہر ہفتے قرآن پاک مکمل ہو جایا کرتا تھا۔ تو ان اعتراض کرنے والے کے اعتراض کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کا سمجھنا، یہ پڑھنا کب منع کرتا ہے؟ جب پڑھیں گے تو سمجھنے کی توفیق ملے گی نا۔ جو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ سمجھیں گے کب؟ جب پڑھتے رہیں گے تو رغبت آئے گی کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ بھی تو لیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور یقیناً سمجھ کے پڑھنا بہت بڑی نعمت ہے۔ چند آیات بھی اگر توجہ کے ساتھ پڑھی گئی، ترجمے کے ساتھ پڑھی گئی، مفہوم کے ساتھ پڑھی گئی، یقیناً اس کا اثر خالی تلاوت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ لیکن خالی تلاوت بھی بیکار عبث عمل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے اندر صحابہ اکرام 1-1 گھنٹہ تلاوت کیا کرتے تھے فجر میں۔ آپ پڑھتے رہیے، اور فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ بھی نہیں پا سکتے۔ آپ کے توسط سے یہ حکم ہم سب لوگوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے، کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ موجود نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر بعض علماء نے یہ بات تفسیری طور پر ارشاد فرمائی کہ قرآن پڑھیے، قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یعنی سنت مبارکہ وہ کس درجے میں ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کے اندر ہی رسالت کی تعلیم ہے، تو وہ اسی کے تابع ہے، کیونکہ قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو جو قرآن پہ عمل کرے گا وہ خود بخود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پہ بھی عمل کرے گا۔ اس سے اگلا سوال بنتا ہے کہ قرآن اور حدیث پہ تو عمل کیا جائے، لیکن یہ جو علماء کے بیانات یا فقہی مسائل ہیں اس پہ عمل کیسے کیا جائے؟ یہ تو قرآن یا حدیث نہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث نہیں، لیکن حقیقت میں وہ جو قرآن میں حکم آیا، وہ جو حدیث مبارک میں آیا، فقہاء نے اسے سادہ لفظوں میں عوام الناس کے لیے پیش کر دیا، تو ان پہ عمل کرنا حقیقت میں قرآن و حدیث پہ ہی عمل کرنا ہے۔ نماز ایسے پڑھو، ایسے رکوع کرو، ایسے سجدہ کرو، سوال یہ ہے کہ یہ فقیہ نے کہاں سے بتایا؟ یہ اس فقیہ نے حدیث سے بتایا۔ مثلا فقیہ کہتا ہے کہ جب نماز پڑھو تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، رکوع کرو تو تمہاری جو کمر ہے سیدھی ہونی چاہیے،
تم جب سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے تمہارے ہاتھ کشادہ ہونے چاہیے، تم اطمینان سے نماز پڑھو۔ یہ ساری باتیں احادیث طیبہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارک کے اندر موجود ہے، ایک شخص آیا نماز پڑھنے مسجد میں، حضور تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، حضور سے ملنے آیا۔ حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گئے، دوبارہ انہوں نے وہی جلدی جلدی نماز پڑھی، پھر آ گئے، حضور نے فرمایا دوبارہ جاؤ، فإنک لم تصلی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ جاؤ۔ تیسری مرتبہ کے بعد عرض کرنے لگے حضور آپ ارشاد فرما دے کیسے پڑھوں؟ تو پھر حضور نے فرمایا جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ، جب تم رکوع میں جاؤ تو تمہاری کمر سیدھی ہو جائے، جب تم رکوع سے بیٹھو تو تم اچھی طرح بیٹھ جاؤ، اطمینان سے نماز ادا کرو۔ اسی سے فرمایا، اسی کو کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان، ہر رکن کو اطمینان سے اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا، پھر جا کر وہ عبادت ادا ہوگی، عبادت پوری کی جائے گی یا پوری کرنے کا حکم ہوگا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ قرآن ہو، حدیث ہو یا فقہا کے کلام ہو، اصل یہ قرآن و سنت سے ہی ماخوذ ہوتے ہیں۔ تو ادھر جو فرمایا گیا، اے حبیب آپ قرآن پڑھتے رہیے، اس کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تو جو بھی اسلام پہ عمل کر رہا ہے گویا وہ کلام اللہ پر ہی عمل کر رہا ہے۔ لیکن کلام اللہ سے ہٹ کر، احکام قرآن و سنت سے ہٹ کر اگر کوئی حکم اپنی ذات کے اعتبار سے دیتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ اب وہ بات جہاں سے میں نے آغاز کیا کہ جب ان اہل مکہ کو دین کی بات کہی گئی کہ تم قبول کرو، تو وہ یہ کہہ کر اعتراض کر کے دور رہتے تھے کہ آپ کے قریب تو غریب لوگ ہیں، یہ ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے، پہلے آپ ان کو ہٹائیں پھر ہم آپ کی بات سننے کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور اس طرح کے کچھ غریب صحابہ کرام جو اصحاب صفہ میں سے بھی تھے، بعض وہ حضور کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، بعض صحابہ کرام نابینا تھے، وہ حضور کے ساتھ رہتے تھے اور ہر آن حضور کی تعلیم سن کے عمل کرتے تھے، یاد کرتے تھے۔ تو بعض لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ہٹائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ بھی فرما لیا تھا کہ میں ان کو کچھ دیر کے لیے الگ کرتا ہوں اور ان امیروں کو بٹھا کر دین کی تعلیم دیتا ہوں تاکہ یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے حبیب اپنی ذات کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیں، ان کی مجلس کو اختیار کرے رکھیں یا انہیں اپنی مجلس میں بٹھائے رکھیں جو صبح و شام اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں اور وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی نگاہوں کو ان سے نہ پھیریں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی نگاہیں نہ بدلیں، جیسے ہیں انہیں اپنی مجالست میں رہنے دیجیے، آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہیے، امیروں کی فکر نہ کیجیے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ دنیاوی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہیں۔ مراد یہ تھا، زینت سے مراد تھا یہ مالدار لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ زینت تھے بظاہر دنیاوی، لیکن فرمایا نہیں، ان کو نہ چاہیں ان کو چاہیں۔ اب جب بھی دیندار کسی امیر کے دروازے پہ پہنچ جائے اور وہ دنیا طلبی میں لگ جائے تو اس کی برکتیں اٹھا لی جائیں گی۔ ہمیشہ وہ علماء، وہ فضلاء جنہوں نے سب کو برابری کی سطح پہ نوازا ہے، وہ ہمیشہ معزز رہے ہیں۔ جو درباری بن گئے، اللہ نے ان کے علم کی برکتوں کو ان سے اٹھا لیا۔ چنانچہ بڑا مشہور ہے، سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے
کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ہی زبردست عالم دین، کہ آج استاد محترم کا عرس تھا ہمارے، میں نے جمعے میں اعلان بھی کیا تھا، دستار فضیلت کا پروگرام بھی تھا، دارالعلوم امجدیہ کے نائب محتمم حضرت علامہ حسن حقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامع مسجد مدنی بلاک 5 میں ہوا ہے ابھی دستار فضیلت کا پروگرام۔ تو اس میں استاد محترم نے فرمایا، اور برحق فرمایا، کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو گئے ہوئے صدی گزر گئی، صدی، اس پوری صدی کے اندر نہ تو ان جیسا آیا، نہ ان کے 10ویں حصے کے برابر کوئی عالم پیدا ہوا۔ اتنا ذہین، فقیہ اور مدبر عالم اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو عطا فرمایا۔ سید اعلیٰ حضرت کو یہ تدبر محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت سے ملا، اور دنیاوی بے رغبتی کی برکت سے ملا۔ بڑے مشہور تھے کہ آپ کا کلام نعتیہ مشہور ہوا، تو ایک صاحب جو ہے وہ کسی ریاست نان پارا کے سربراہ تھے، وہ آئے اور میری شان میں بھی کچھ شعر لکھ دیں، اور میں آپ کے کتابوں کے مجموعے جو رسائل ہیں یا کتابیں ہیں وہ میں چھپوا دوں گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شان یا اس کے بارے میں کوئی شعر نہیں لکھا، بلکہ اس کے کہنے کے بعد ایک پوری نعت لکھی، اور نعت لکھنے کے بعد آخری میں یہ بات ارشاد فرمائی، کروں مدح اہل دول رضا، دولت والوں کی مدح اور تعریف میں کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ پارائے نہ فارسی کے اندر پارا ٹکڑے کو اور نان روٹی کو کہتے ہیں۔ میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ جو مجھے چند سکے دے دے میں اس کی تعریف کروں، نہیں، میں تو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا اور فقیر ہوں، میں تعریف کرتا ہوں تو انہی کی کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعریف حضور کے علاوہ بھی کی ہے، غوث پاک کی منقبت میں لکھا ہے، اہل بیت اطہار کی منقبت میں لکھا ہے، لیکن اس سے مراد مذہبی معاملہ ہے۔ انہوں نے کبھی بھی دنیاوی شاعروں کی طرح درباری انداز اختیار نہیں کیا، جیسے اس زمانے کے غالب اور دیگر لوگ ریاست کے سربراہوں کے بارے میں شعر کہا کرتے تھے اور اشرفیاں، پیسے پائی حاصل کیا کرتے تھے۔ سید اعلیٰ حضرت اس سے بری تھے۔ تو یہاں بھی یہ ارشاد فرمایا گیا، اے حبیب، ان امیروں کا خیال اس طور پر کہ غریبوں کو ہٹا دیں اور ان کو بٹھا لیں، یہ جائز نہیں، آپ ایسا نہ کریں، بلکہ اپنے آپ ان کو جوڑے رکھیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کی اتباع نہ کریں، اس کے پیچھے نہ چلیں کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ آج یہی ہے دنیاوی حال کہ ہم کفار کو اپنا سربراہ یا اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ بنا رہا ہے، ہمارے لوگ دولت اور مال و دولت کو جس کے پاس ہو اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اور یورپ کے اندر جو کیپٹلزم یا کمیونزم، یہ جو سسٹم چلے تھے کیپٹل کا، تو ان کے نزدیک صرف مالیات کے اعتبار سے لوگوں کو جج کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس کتنی گاڑی ہے، اس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، تو اس کا اسٹیٹس کیا ہے۔ جبکہ شریعت مطہرہ مالیات کو ہٹا کر کہتی ہے، جیسے کہ آپ کا حجۃ الوداع کا خطبہ ہے کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی اور ایمانیات کی بنیاد پر، تو تقوی ان کا زیادہ ہے، لہٰذا صالحین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ تو آپ ان کی اتباع نہ کریں جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ کچھ احادیث طیبہ جو غریب لوگ یا فقراء اور مساکین کی فضیلت میں بیان کی گئی وہ عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر تم مجھ سے، بی بی عائشہ کو فرمایا اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو تمہارے پاس اتنا مال ہونا چاہیے جتنا کسی سوار کا سفر خرچ ہو، اور تم اپنے آپ کو امیروں کی مجلس سے دور رکھنا، پیون لگانے سے پہلے کسی کپڑے کو پرانا نہ کرنا، یعنی جتنا ہو سکے اس کپڑے کو استعمال کر لو۔ جیسے ہم یورپ میں دیکھتے ہیں، آج ہمارے یہاں بھی فیشن بن گیا ہے، کپڑے پرانے نہیں ہوئے بس کپڑے پھینکو، اب دوسرے بنیں گے، اب تیسرے بنیں گے، اب چوتھے بنیں گے، پھینکو نہیں۔ اگر یہی ہے تو پھر کم از کم یہ کرو کہ جس طرح بزرگوں نے کیا کہ اچھے کپڑے پھر غریبوں کو دو تاکہ وہ ثواب بھی بنے۔ لیکن جو بالکل ردی ہو گئے، خراب ہو گئے، اب جا کر اس کو صدقہ کرنے کا ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان خراب چیزوں کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث شریف ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اور جنت کی چابی مساکین اور فقراء کی محبت ہے۔ غریبوں کی محبت جنت کی چابی ہے۔ آج حقارت سے دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے سوال کیا کہ میں فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ نے اس سے پوچھا کیا تمہاری بیوی ہے جس کے پاس تم رہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کیا تمہارے پاس رہنے کے لیے مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا پھر تم اغنیاء میں سے ہو، جسے اللہ نے گھر والے دے دیے، جسے گھر چھپانے سر چھپانے کی چھت عطا فرما دی، وہ اللہ کے نزدیک گویا غنی ہے۔ فقیر فقراء دوسرے ہیں جن کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ چھت ہے، نہ مکان ہے۔ اسی طرح کئی ایک احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اے اللہ مجھے بطور مسکین زندہ رکھنا، بطور مسکین میری روح قبض کرنا، اور مجھے قیامت کے دن مسکینوں کی جماعت میں اٹھانا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا مسکین قیامت کے دن اغنیاء سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ مسکین کو رد نہ کرنا، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دو۔ اے عائشہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کو اپنے قریب رکھو، تو بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اپنے قریب رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔